بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی ویڈیو اسپیشل صرف 2 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جنہوں نے مجھے اسپیشل کہہ کہ آپ ہی جلدی دیا کریں. اور ایک تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی کہیں آپ نے برآن اور زرمش کی کیمسٹری تو سٹارٹ نہیں کروا دی. نہیں جی، ان کی کیمسٹری سٹارٹ نہیں ہو رہی. برآن کی تو بالکل بھی نہیں، برآن انارا کا ہی ہے، اس کا ہی رہے گا. زرمش کی اور آج ہم زاویار کی کروائیں گے کیمسٹری سٹارٹ، تو دیکھیں کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں. 2 دن مزید اس کوٹھی پر گزر چکے تھے. اس لمحے پانی اور چند نوالے حلق سے اتارنے کے بعد اسے اس جگہ کے کھانے سے بھی گھن آ رہی تھی. لیکن روز 4 لڑکیاں، جن میں 2 خواجہ سرا تھے، اس کے کمرے میں آتے اور مختلف کریمز اس کے چہرے اور بالوں پر لگاتے. نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا طب آزمائی کرتے تھے. وہ صرف ایک بے جان گڑیا کی مانند بیٹھی رہتی تھی. کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کچھ کہنے سننے کی. وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو. اب بھی کچھ دیر پہلے ستارہ نامی خواجہ سرا اس کے ہاتھوں، پیروں اور کمر پر سندل کی خوشبو مل کر گئی تھی. گیلے نم بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے. وہ اس لمحے بغیر آستین کی کھلی قمیض میں تھی، جس کا پچھلا گلا کافی گہرا تھا اور گھیرے دار لہنگا زیب تن تھا. دیوار سے سر جھکائے وہ آنکھیں موند گئی. کئی دن کی شب بیداری تھی کہ اسے اپنی آنکھیں اندر دستی محسوس ہو رہی تھی. جب اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، وہ آنکھیں نہ کھولتی، پر آنے والے کے ساتھ اس کی ناگوار خوشبو نے بھی اندر چاروں طرف پھیلتے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا. اس کے ٹھیک بالکل سامنے زریمہ اس کے وجود کی نازکی کو یوں تنقیدی جائزہ لے رہی تھی کہ اس کی عورت ہونے کے باوجود زرمش کو اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی. زبردست، تم نے اس کے انگ کو نکھار دیا ہے ستارہ. بہت اچھا کام کیا ہے. اس پر تمہیں اس کا اچھا انعام ملے گا. قسم سے. صحیح 2 نمبر والے لیچر لفظ یوز کیے ہیں زریمہ نے. انگ زریمہ نے سری خوشی سے کہا جیسے اس نے چاہا تھا. زرمش بالکل ویسے ہی تیار ہوئی تھی جبکہ ستارہ دانت وصولتی مسکرا رہی تھی. یہ کپڑے پہناؤ اسے اور میک اپ کر کے تیار کرو. آج خاص مہمان آئیں گے. میں چاہتی ہوں کہ سب اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائیں. جب میں اس کی بولی لگاؤں تو قیمت آسمان کو چھو جائے. زریمہ نے ہاتھ میں پکڑا پیپر بیگ بیڈ پر رکھتے ستارہ کو مخاطب کیا اور خود کمرے سے نکل گئی. جبکہ زرمش کی سانس تو اسی بات پر اٹک گئی تھی کہ اس کی بولی لگے گی. آج تک اس نے صرف طوائف کا لفظ سنا تھا اور بہت عام طور پر اپنی ماں کے لیے استعمال کرتی آئی تھی، پر آج اسے اس بات کا شدت سے ادراک ہو رہا تھا کہ لفظ طوائف کتنی بڑی گالی ہے. آنسو شہد رنگ آنکھوں سے بہتے ملائم گال پر پھسلنے لگے تھے. تو کیا وہ وقت آ گیا تھا اس کے بازارو ہونے کا؟ کاش وہ فراز کو ہی بطور شوہر قبول کر لیتی تو دل میں یہ اطمینان تو رہتا کہ اسے نوچنے والا اس کا شوہر ہے. بازار میں سجے عیاشی کی چیز بننے سے بہت بہتر تھا وہ فراز کی دلہن بن جاتی. گھر جہنم جیسا کیوں نہ ہو. اگر نازک چڑیا اونچی پرواز بھرے تو اکثر ایسے ہی چیل اور خطرناک شکاریوں کا شکار بن جاتی ہے. محمل کے سونے کے انتظار میں اسے 9 بج گئے تھے. شیشے کے سامنے کھڑا وہ اپنی ٹائی درست کرتا کسی غیر معین نقطے کو گھورنے لگا تھا. کچھ دن پہلے اس نے صبرینا کو دیکھا تھا، پر غصہ اسے اس بات کا تھا کہ اس کا دل اس کی شدت بے وفائی کے باوجود بھی اسے دوبارہ دیکھنے کا منتظر تھا. کس قدر خوبصورت تھی وہ، یا شاید کس قدر بدصورت تھی وہ. اس پر ستم یہ کہ وہ ایک بار پھر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی. وہ مرد تھا اور مرد اپنی پہلی محبت شاید واقعی نہیں بھولتا. وہ کیا کہتا برہان کو کہ وہ کس لیے اسے منع کر رہا تھا کہ وہ پارٹی میں نہیں آنا چاہتا. اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بدکماش ذات کی لڑکی کو معاف نہ کر دے. میں نے 2 دفعہ اس لیے بولا کہ کہیں میں نے ورڈ غلط نہ بول دیا ہو. ٹھیک ہے. بالوں میں ہاتھ پھیرتے زاویار نے بیڈ پر رکھا کوٹ اٹھایا. سرمئی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی سرمئی تھیں.
سرمئی سرد تھیں۔ نہیں سبرینا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، تم معافی کے قابل نہیں ہو، تمہارے پیر تو اب زمین پر ٹکے ہیں اس لیے کہ باسل تم پر تھوکتا بھی نہیں۔ تم نے سیراب کے محل کو دیکھتے اپنی جھونپڑی جلائی ہے، اور اب میں تمہیں دوبارہ اپنے آشیانے میں آگ نہیں لگانے دوں گا، بلکہ اسی آگ میں تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ خود پر پرفیوم اسپرے کرتے زاویار اچانک مسکرایا تھا، پر تم پر رحم تو کھا سکتا ہوں جیسے کسی بیکاری پر کھاتے ہیں، کیونکہ عنقریب تم اور تمہارے مفاد پرست جھوٹی محبت سڑک کی خاک چھاننے والی ہے۔ زاویار کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے برہان کے فارم ہاؤس پہنچنا تھا۔ آج کی پارٹی کا انتظام وہیں تھا۔ بار بار میں انتظام کو انتظار پڑ دیتی ہوں، چلو دفع کرو۔ وہ پورچ میں آیا تو ڈرائیور نے فوراً آگے بڑھتے پہلے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، پر زاویار کے قدم دوسری گاڑی کی جانب دیکھتے فوراً سفید رینج روور کا دروازہ کھولا۔ گارڈ بھی دوسری گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے، لیکن زاویار کے اشارے پر آگے نہ ہو پائے، اور کچھ ہی لمحے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے زاویار معراج خان زادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے گاڑی باہر نکل گئی۔ بلیک 3 پیس میں بیٹھے اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، دل کی کیفیت عجیب تھی۔ اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط کرتے زاویار نے گہری سانس لی، لیفٹ ہینڈ میں بندھی گولڈ راڈوں میں وقت دیکھا۔ یہی سب تو وہ چاہتا تھا، پر اب دل عجیب سی کشمکش میں تھا۔ باسل کی بربادی دیکھنے کو وہ ترس رہا تھا۔ اس کی یہ دلی خواہش برہان نے پوری کی تھی، لیکن اب یہ سب اس کو خوشی نہیں دے رہا تھا۔ دیتا بھی کیوں؟ وہ نادان شاید نہیں جانتا تھا کہ انتقام و بدلے میں سکون ہے ہی نہیں۔ خوش وہی رہ سکتا ہے جو کھو جانے والی چیز پر فاتحہ پڑھ دے، بھول جائے، نظر انداز کر دے۔ آدھے گھنٹے کی طویل مسافت زبان تیری میری پھسلی جا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی برہان کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی، جس کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ یہ فارم ہاؤس بڑے رقبے پر تھا کہ ایک طویل حصے پر صرف گارڈن تھا، جس کے اندر پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہٹس بنا کر اس کے اندر قد آور پتلی پتلی ٹیبلز تھیں، جس پر مختلف ڈرنکس رکھی گئی تھیں، جس میں بیئر بھی شامل تھی، لیکن صرف شراب کی کمی تھی کہ برہان دلشیر کو شراب سے الرجی تھی۔ اس کے نزدیک یہ اس کی بربادی کی وجہ ہو سکتی تھی کہ اگر اس کی ہوش گم ہو جائیں تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا، جبکہ زاویار خان زادہ تقریباً ہر اس چیز سے گریز پا تھا جس پر حرام کا ٹیگ تھا۔ زاویار نپے تلے قدم اٹھاتا گارڈن میں داخل ہوا۔ اس نے ویسے ادھر نا معراج خان زادہ نہیں تھا لکھا، لیکن وہ زاویار معراج خان زادہ ہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کا فل نیم پڑھ لیا تھا، اس لیے میں رکی تھی۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی تو اسے ایک کونے میں برہان اپنی بزنس پارٹنر مسٹر رفیق کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے لکھا ہوا ہے، ادھر آنے کھولتے، اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے زاویار نے اس جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک کھنکدار آواز پر جانی پہچانی سی خوشبو میں ایک نرم و گرداز وجود اس کی بازو سے ٹکرایا۔ نظر موڑ کر ٹکرانے والے کو دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے بے اختیار ٹھہر گیا۔ ریڈ ساڑی میں سبرینا جان بوجھ کر جوالا مکھی بنی وہ سارے ہتھیار سے لیس کھڑی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ مقابل کو اب رحم کے ساتھ ساتھ اس سے گھن بھی آنے لگی ہے۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ اس نے بغیرت بن کر آنکھوں میں نرمی اور محبت سموئے پوچھا، تو زاویار کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخی مائل ہونے لگیں۔ دور کھڑا برہان دلشیر رفیق کو اشارہ کرتے ٹیبل سے ایپل جوس اٹھائے مزے سے زاویار کی جانب بڑھا۔ سب پلان کے مطابق تھا۔ وہ چیل سی نظر رکھنے والا گھاگ شکاری ایسے چلو ہوگا کوئی بیٹ نظر رکھنے والا گھاگ شکاری کیا نہیں جانتا تھا۔ وہ چیل سی نظر رکھنے والا گھاگ شکاری کیا نہیں جانتا تھا، ایسے ہی ہے بھائی، جیسے ہے میں نے ویسے پڑھ دیا ہے، اگر آپ کو بھی سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو مجھے بھی نہیں آئی، بات ختم۔ جانتا تھا اس کا دوست کس کشمکش میں ہے، جبھی تو جانتے بوجھتے ایک بار پھر سبرینا کو اس کے مقابل لا کر کھڑا کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویار کے سوال پر وہ مسکراتے جواب دینے لگی تھی کہ یکدم چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ کیا تعارف کرواتی، وہ کس حیثیت سے اور کس کی نسبت سے اس پارٹی کا حصہ ہے؟ مقابل تو اس پر ہنستا اس کا مذاق اڑاتا، اسی لیے اپنے لب بھینچ گئی۔ کبھی کبھی الفاظ کے بغیر ہی انسان کو تماچا لگ جاتا ہے اپنی حیثیت دیکھ کے۔
تو اس کو اپنی حیثیت کے حساب سے خود ہی تماچا لگ گیا اس کو کچھ بولنا ہی پڑا. ایک سوال کیا اس نے اور سوال میں اس کو کتنے تماچے لگ گئے ہیں سبرینا کو. ٹھیک ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو زاوی, یہ پارٹی اسی کے بوائے فرینڈ کی کامیابی کے لیے رکھی گئی ہے, وہ کیوں نہیں آئے گی؟ برہان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. تو جہاں سبرینا کا چہرہ لفظ بوائے فرینڈ پر پھیکا پڑنے لگا, وہیں زاویار کی مٹھی بھینچتی چلی گئی. سبرینا کو سمجھ نہ آیا برہان کی بات پر کیسا رسپانس کرے. سب سے بڑی سزا تو یہی تھی کہ اس دن کی بے عزتی کے بعد بھی باسل اسے زبردستی اس پارٹی میں لایا تھا, ورنہ وہ خود بھی زاویار کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی. اگر باسل اس سے نکاح کر لیتا تو شاید وہ خوشی خوشی اکڑ کر زاویار کے سامنے آتی. تم سے میں بعد میں بات کروں گا. غصے سے اپنی ٹائی نوچتے زاویار باہر کی جانب بڑھا تھا. ایک یہ وہ لمحہ تھا یا وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنا آپا کھو چکا تھا. اسے اس لمحے برہان پر اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ جس کا الفاظ سے اظہار کرنا ناممکن تھا. جبکہ زاویار کو یوں جاتے دیکھ سبرینا کو ہلکی سی خوشی ہوئی تھی, یہ سوچ کر کہ اسے باسل کے ساتھ دیکھنا زاویار کے لیے کتنا مشکل امر تھا. برہان نے ایک نظر سبرینا کی مدھم مسکراہٹ پر ڈالی جو زاویار کو جاتا دیکھ رہی تھی, پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی جوس کی گلاس سبرینا کو دیتے اپنے مینیجر کو اشارہ کیا کہ وہ باقی کی پارٹی سنبھالے, اور خود زاویار کے پیچھے بھاگا. اس رنگ و بو کے سیلاب اور چمکتی روشنی میں کئی لڑکیوں کے دل برہان دلشیر کو جاتا دیکھ سکڑے تھے. وہ اپنی ہی آفس کی پارٹی میں کیجول ڈریسنگ میں تھا, بلیک ٹراؤزر اور ڈارک گرے ٹی شرٹ. اس رف سے حلیے میں بھی وہ کسی بھی نازک دل کی تار چھیڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اس معاملے میں بھی اس کی اپنی رائے تھی کہ اسے برانڈڈ چیزیں پہننے کی ضرورت نہیں. بقول برہان دلشیر کے کہ وہ خود ایک برانڈ تھا اور وہ بھی پہنتا تھا, وہ خود بخود برانڈ ہو جاتا تھا. تھوڑی سی میرے سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ آنا تھا. اور وہ جو پہنتا تھا وہ خود بخود برانڈ ہو جاتا تھا. وہ بھاگتا ہوا زاویار کے قریب پہنچا, اور یہ واقعی سچی بات ہے, کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی پہن لینا وہ بڑا اچھا لگنے لگ جاتا ہے. یہ عام سی چیز ہوتی ہے, تو شاید اس کی پرسنالٹی برہان کی بھی کچھ ایسی ہی ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں تک نا میں برہان کی پرسنالٹی کے مطابق نا ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی شارٹس میں, تاکہ آپ کو برہان کی تھوڑی سی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ لگے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, آگے کرتے ہیں شروع. وہ بھاگتا ہوا زاویار کے قریب پہنچا اور زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا, لیکن اگلے ہی لمحے زاویار نے برہان کے اسی ہاتھ کو جھٹکا دیتے ایک زوردار مکہ برہان دلشیر کے منہ پر مارا. مجھے معلوم تھا اسے دیکھتے ہی تمہارا یہی ری ایکشن ہوگا. زاویار کے مکے سے برہان کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا, ہلکی سی خون کی بوند نمودار ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ کہکہ لگا کر ہنس رہا تھا. اور زاویار شدید غصے کے عالم میں خود پر ضبط کر رہا تھا کہ ایک یہی دوست تھا کہ اگر اسے بھی قتل کر دیتا تو وہ کہاں جاتا. کیوں کیا تم نے یہ سوال ہے یار, میں تو بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول رہی ہوں. کیوں کیا تم نے یہ؟ برہان کے ٹی شرٹ کا کالر دبوچتے گرایا. اس مرتبہ برہان کو سنجیدہ ہونا ہی پڑا. لوہا گرم تھا, بس اسے ایک چوٹ لگانی تھی. جان بوجھ کر کیا تاکہ تم اس کے سامنے آؤ اور اس بات کو قبول کرو کہ تم اس گھٹیا عورت سے اب بھی محبت کرتے ہو. تمہارا ابھی کے رد عمل سے یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے, کیونکہ میں نے ابھی اس عورت کے مکرو اتنا ابھی ایک دفعہ کہہ دو بس بات ختم. ابھی اگلا بندہ اڑ ہی جائے. ابھی اس عورت کے مکرو چہرے پر ایک فاتحانہ سی کمینی مسکراہٹ دیکھی ہے, جو یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اب بھی تم پر اختیار رکھتی ہے. برہان نے کالر جھاڑ کے سنجیدگی سے کہا تو زاویار نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا. محبت محفوظ, میں اس سے انتہائی نفرت کرتا ہوں. اس کے باوجود اور اس کے وجود اور اس کی شکل سے مجھے گھن محسوس ہوتی ہے, انتہا کی نفرت, سمجھے تم, شدید نفرت. زاویار بری طرح دہاڑا, پر برہان کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا. کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اس کے پاؤں کی بینڈیج کر کے گیا تھا. بستر پر لیٹے اب اس کی ہڈیاں بھی اکتا چکی تھیں. چہرے پر انتہائی بیزاری لیے اس نے اپنی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور دروازے سے لائٹر لیتے بیوقوف لڑکی, دروازہ نہیں ہے, دراز ہے, دراز سے لائٹر لیتے کمرے سے منسلک گیلری کی طرف بڑھ گیا. اسی لمحے وہ شرٹ لیس صرف گرے ٹراؤزر میں موجود تھا. بال کھلے ہوئے, چہرے پر بکھرے تھے, ہلکی بڑی شیو, اور چہرے پر وہی سا تاثر 2 دن پہلے جب وہ سو کر اٹھا تھا تو اپنے وجود کو ایک گرم اور چٹانوی سے مضبوط حصار میں پایا تھا. وہ لمحہ ایک بار 2 بار
نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے یوں چپک گیا تھا کہ آنکھیں بند کرنے پر بھی اور کھولنے پر بھی وہ یہی دیکھ رہا تھا۔ ایہان نیم غنودگی میں تھا جب اسے اپنے اوپر وزن محسوس کرتے سخت جھنجھلایا تھا۔ بچپن سے ہی اسے نیند میں کسی کا ٹچ کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ جب کبھی برہان بھی اس پر اپنی ٹانگ ڈالتا تھا وہ اس سے بہت لڑتا تھا، سوائے الف کے کہ ماں کے جانے کے بعد الف عموماً اس کے سینے پر ہی سر رکھ کر سوتی تھی اور الف کے وجود سے اسے کبھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ جب نیم غنودگی میں وزن محسوس کیا تو جھنجھلانے ہی لگا تھا کہ اچانک ذہن بیدار ہوا، بھلا اس کے علاوہ کون تھا جو اس پر اپنا وزن ڈال سکتا تھا؟ لیکن جب آنکھیں کھول کر اپنی پہلو میں دیکھا تو جسم ساکت ہو گیا، حلق میں کانٹے اگرنے لگے۔ وہ برہان ہی تھا، اتنا قریب، نہ جانے کتنے سالوں بعد۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا۔ برہان کی گہری سانسیں بتا رہی تھیں وہ گہری نیند میں تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سے برہان کی ناک کو چھوا۔ برہان کی ناک کھڑی تھی اور یہ بات شاید ایہان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گہری نیند میں برہان کی ناک میں نمی اتر آتی تھی۔ اس نمی کو ایہان اپنی انگلی سے چھوتے مسکرایا۔ تمام تر شدید الجھن اور کوفت اڑ چکی تھی۔ رات کے منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اگر رات برہان نہ آتا تو وہ شاید نہ بچ پاتا۔ اس وقت ایہان نے روح اور قرار اپنی رگوں میں بہتا محسوس کیا تھا۔ تبھی مسکرا کر ایہان نے آنکھیں واپس موند لیں اور کچھ ہی لمحوں میں نیند واپس اسے اپنے آغوش میں لے گئی۔ لیکن جب اگلی صبح واپس اس کی آنکھ کھلی تو شاید خود کو اکیلا پایا۔ برہان کمرے میں گیا، کیا پورے گھر میں ہی نہیں تھا؟ وہ جانتا تھا جب وہ واپس آنکھیں کھولے گا تو وہ خواب ٹوٹ چکا ہوگا، پر پھر بھی وہ بے مقصد خوش ہوا تھا۔ پھر ان 2 دن کے بعد برہان خود نہیں آیا تھا، صرف برہان کے فون آئے جنہیں وہ اوائڈ کر گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ برہان اس سے دور رہے تاکہ وہ بآسانی اپنے خول میں سمٹا رہے۔ سگریٹ جلاتے اس کی نظر لان میں نظر آتے آنچل پر پڑی جو گھر کی ملازمہ کا تھا، پر اس آنچل کو دیکھتے ایہان کا دماغ کہیں چلا گیا۔ ریم، وہ اس کے نام سے واقفیت رکھ گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے دیوانہ وار اپنے ذہن میں یہ نام رٹا تھا اور سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا وہ جادوگرنی سامنے آئے تو اس کا حشر بگاڑ دے جس نے اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ ریم کے حوالے سے ارسلان نیازی کی دھمکیاں اور غلیظ باتیں اس کے دماغ میں چپک کر رہ گئی تھیں جو بار بار ایہان دل شیر کو پیش دلا رہی تھیں۔ وہ لڑائی کے وقت ریم کا اس کی مدد کرنے کا احسان تو کیا خاک مانتا، بس اس لمحے کے انتظار میں تھا کہ وہ ایک بار اور مخاطب کرے تو ایہان اس کا کچومر بنا ڈالے۔ چڑیل! ایہان نے اب بھی دانت کھچکھچا کر سخت الفاظ سے ریم کو نوازا۔ ایہان کے نزدیک وہ ایک چڑیل ہی تھی، بلڈی اٹینشن سیکر۔ اس لمحے کو یاد کر کے ایہان بڑبڑایا۔ جس لمحے ریم نے ایہان کی تھائی سے کانچ نکالا تھا وہ اسے اٹینشن سیکر کہہ رہا تھا، پر نادان انجان تھا کہ وہ ایہان دل شیر کو دل و جان سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ فون کی رنگ ٹون نے ایہان کی سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالتے ایہان نے ہاتھ کی مدد سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور فون کان سے لگایا۔ فون کی دوسری جانب ضیاء تھا۔ 2 دن پہلے ہی یونی کی ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے نوٹس موصول ہوا تھا کہ وہ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، لیکن ضیاء، زین اور ملحق کو ایہان پر ہوئے حملے کا معلوم ہوا تو پہلے تو وہ بھڑک گئے، لیکن پھر ایہان کے سمجھانے پر خاموشی اختیار کر گئے، لیکن یونی جانے سے صاف انکار کر دیا کہ یونی ایہان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ہاں بول، فون کان سے لگاتے ایہان نے پوچھا تو دوسری جانب سے گہری سانس لی گئی۔ یونی گیا تھا، میں آج پرنسپل سر نے بلایا تھا۔ ارسلان نیازی کی تشویشناک حالت کا بتا رہے تھے کہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا، نہ جانے اس کا یہ حال کس نے کیا ہے، پر جو بھی ہوا اچھا ہوا خبیث کے ساتھ۔ ضیاء کی بات پر ایہان کو وہ لمحہ یاد آیا جب برہان کسی دھوبی گھاٹ کے کپڑے کی طرح اسے دھو رہا تھا۔ اس کے علاوہ یونی میں اور کیا ہوا؟ ایہان کا سوال کافی بے تکا تھا کہ ضیاء نے نہ سمجھی سے فون کو دیکھا کہ وہ کون سا فلم دیکھنے گیا تھا جو مقابل مزید انٹرٹینمنٹ کا پوچھ رہا تھا، اور ہاں نورین مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضیاء کو ایسے بہت ضروری بات یاد آئی تھی جبکہ نورین نامے پر ایہان نے کوف سے سگریٹ زمین پر پھینکی۔ اتنے دنوں میں جتنی بار اس کی ضیاء سے بات ہوئی تھی ضیاء کے منہ پر نورین نامہ سننے کو ہی ملا تھا
اور تم نے بات نہیں کی؟ ایحان نے بیزاری سے پوچھا۔ میں نے ان سنا کر دیا، پر میں ابھی ضیاء بول ہی رہا تھا جب ایحان نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے نورین نامہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ضیاء کوریڈور کا دروازہ جھٹکے سے بند کرتے ایحان واپس کمرے میں آیا۔ تو ریم نامہ سنا دوں؟ مقابل نے اس کی کمزور رگ پر وار کیا تھا کہ ایحان جی جان سے جلا تھا۔ اگر وہ سیٹ تھا تو دوسرا سوا سیٹ تھا، ایحان کا ہی دوست تھا۔ چن کر وار کیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور فون رکھو، اسے سختی سے کہتے ایحان نے فون بیڈ پر اچھالا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا تمہارا، بس 3 دن اور، ایک بار یونیورسٹی میں واپس آ جاؤں مس ریم تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، قطعیت سے کہتے ایحان وارڈروب سے اپنی شرٹ لیتے واش روم میں بند ہو گیا۔ واش روم سے باہر نکل کر اپنے گیلے بالوں کا بن بناتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب جیسے تیسے کر کے وہ 3 دن تو گزارنے ہی تھے۔ گیلے بالوں کا بن بنا لیا، اللہ کے بندے جھوئیں پڑ جائیں گی، ہمیں تو پڑ جاتی ہیں۔ 3 دن تو گزارنے تھے۔ گھر حسب معمول سنسان تھا۔ وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر لان میں آ گیا۔ کمفرٹ چیئر پر بیٹھتے آنکھیں موند گیا جب چھم سے ریم کا عکس لہرایا، لیکن اس بار ایحان نے آنکھیں نہ کھولیں، بس ضبط سے مٹھی بھینچ گیا۔ جب کسی کی آہٹ محسوس کرتے آنکھیں کھولیں، 2 قدم دور ہی سکینہ ملازمہ کھڑی تھیں۔ کیا ہوا؟ سیدھے ہوتے سنجیدگی سے پوچھا۔ صاحب آج جلدی چھٹی چاہیے۔ سکینہ نے اجازت طلب کی۔ سکینہ کچن کی صفائی کا کام سنبھالتی تھی۔ گھر میں مختصر ملازمائیں تھیں، لیکن فیملی جیسا ماحول تھا، اور اس کے وجہ ایحان کا رویہ تھا۔ وہ باہر خود سری اور مغروریت کا خول چڑھانے والا، اندر سے کتنا نرم تھا، یہ صرف اس گھر کے ملازم جانتے تھے۔ کیوں چاہیے چھٹی؟ سب خیریت ہے؟ کسی خیال کے تحت ایحان نے نرمی سے پوچھا تو سکینہ مسکرانے لگی۔ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، پورے 4 سال کا ہو گیا ہے، اس کے لیے کیک لینے کے لیے جانا ہے چھوٹے صاحب، سکینہ نے خوشی سے مسکراتے بتایا۔ تو ایحان سوچ میں پڑ گیا۔ سالگرہ بچپن میں کبھی اس کی اور ایلف کی منائی جاتی تھی، اور وہ زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک تھے۔ ایحان کی سوچوں میں ڈوبا دیکھ سکینہ نے واپس ایحان کو مخاطب کیا تو ایحان ماتھا رگڑتے ہوش میں لوٹا اور ایک نظر پیچھے مڑ کر اپنے ویران گھر کو دیکھا۔ آج شدت سے خواہش ہوئی تھی اپنے گھر کو بھی روشن خوشیوں سے چمکتا ہوا دیکھنے کی، لیکن اگر ہر خواہش پوری ہوتی تو زندگی کس قدر خوبصورت ہوتی۔ ایک کام کرتے ہیں سکینہ، آج تمہارے بیٹی کی سالگرہ یہاں مناتے ہیں، ایحان نے مسکرا کر کہا۔ تو کچھ لمحے سکینہ مبہوت، حیران، پریشان رہ گئی۔ دل میں اپنے صاحب کی نظر اتاری۔ ایحان اسے بالکل اپنی چھوٹے بھائی سا عزیز تھا، لیکن وہ یہ بات کبھی ایحان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی کہ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ تھا، لیکن اگر بول دیتی تو شاید مقابل خوش ہو جاتا کہ وہ تو صدا سے رشتوں کے لیے ترستا آیا تھا۔ صاحب یہاں؟ سکینہ نے چونکتے پوچھا اور ایک نظر اس محل نما گھر پر ڈالی۔ کیوں یہاں نہیں منا سکتے؟ ایحان نے آئیبرو اچکائی تو سکینہ آسودگی سے مسکرا دی۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ سکینہ نے نرمی سے انکار کرنا چاہا کہ اگر اس کا شرارتی بیٹا یہاں آ جاتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی الٹا کام کرتا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اچھا ہے، تمہاری تھوڑی رونق ہوگی تو میں اچھا محسوس کروں گا۔ رکو، میں نعمان کو بلاتا ہوں، وہ سارے ارینجمنٹ کر لے گا۔ تم جا کر سب ملازموں کو کہہ دو آج وہ سب ود فیملی انوائٹڈ ہیں برتھ ڈے پارٹی میں۔ ایحان حکم صادر کرتا کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس گارڈ کے ساتھ بیٹھے ڈرائیور کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ سکینہ خوشی سے اسبات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ نعمان کو ساری ارینجمنٹ کا کہتے وہ نعمان کی دعوت کا بھی کہہ چکا تھا کہ نعمان اپنے گھر والوں کو بھی لے آئے۔ کیوں ہے تمہیں اس سے نفرت؟ آگے نیکسٹ پھر برآن اور زاویار کا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی چک چک شروع ہو گئی ہے۔ کیوں ہے تمہیں اس سے نفرت؟ اچانک برآن نے دانت پیستے پوچھا، جبکہ زاویار اس کی بات پر طنزیاں ہنسا۔ تم مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سب کر رہے ہو برآن، میں جانتا ہوں۔ آج افسوس ہوا یہ جان کر کہ دوست کے روپ میں ایک آستین کا سام پار رکھا ہے میں نے۔ زاویار نے دل کے بھڑاس نکالی اور درشتگی سے کہتے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، پر اس کی دوستی پر سوال اٹھانا برآن کو تڑپا گیا تھا۔ جب بھی جھٹکے سے زاویار کا رخ اپنی جانب کیا۔ سام کہتے ہو؟ سام کہتے ساتھ برآن نے زاویار کا کالر دبوچا تھا۔ یو نو واٹ زاویار، تم ایک بزدل شخص ہو۔ وہ عورت تمہیں بری طرح ڈمپ کر گئی اور تم اس کے لیے ایک جذبہ لیے دل میں بیٹھے ہو۔
ڈزنٹ میٹر کہ وہ جذبہ محبت ہے یا نفرت. میٹر تو یہ کرتا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا اب بھی تمہارے لیے میٹر کرتا ہے. ریزن چاہے جو بھی ہو. برہان چلایا تھا. برہان کے الفاظ پر زاویار ساکت ہوا تھا. ماتھے پر تنی رگیں ڈھیلی پڑی تھیں. سچ ہی تو کہہ رہا تھا مقابل. تم اب بھی سالوں پیچھے کھڑے ہو زاویار. اگر واقعی آگے بڑھے ہوتے تو 10 بار بھی تمہارے سامنے آتی تو تمہیں اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. پروف دیٹ کہ وہ واقعی اب تمہاری لائف میں ویلیو نہیں رکھتی. جھٹکے سے زاویار کو چھوڑتے برہان نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا. میں اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں کوئی جذبہ نہیں رکھتا. زاویار نے گہری سانس لیتے کہا. دین پروو اٹ. برہان اب بھی ویسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے چیلنجنگ انداز میں زاویار کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, کل ہی کسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں, پھر تمہیں یقین ہو جائے گا, زاویار نے قطعیت سے کہا. تو برہان کا دل کیا اس کا سر توڑ دے. کم آن زاویار, عورت ایک فریب ہے اور تم ایک فریب سے نکل کر دوسرے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو. وٹ دا ہیل. عورت صرف استعمال کے لائق ہوتی ہے. جسٹ یوز اینڈ تھرو. برہان کے کہتے ہوئے دماغ میں مہر اور صبرینا کا عکس لہرایا تھا. جبھی لہجہ اور الفاظ میں مزید حقارت اور نفرت نمایاں تھی. تو اور کیسے پروف کروں پھر, وہ جھنجھلا کر بولا. غصہ ٹھنڈا ہوا تو زاویار کے تنے اعصاب خود بخود ڈھیلے ہو گئے. گلے سے ٹائی ڈھیلی کرتے گاڑی کے اندر اچھالی اور کوٹ اتارتے گاڑی کے بونٹ پر پٹکا. ایک نظر پیچھے گارڈن ایریا پر ڈالی جہاں سب آپس میں مگن تھے. بیک لیس رچ ریڈ ساڑی میں اسے صبرینا دور کھڑی نظر آئی. صبرینا کی نظر اسی کی جانب تھی. زاویار کی نظر کا ارتکاز کرتے برہان نے بھی پیچھے دیکھا. چل میرے ساتھ. زاویار کے پاس سے گزرتے وہ زاویار کی گاڑی کی دوسری جانب گیا اور زاویار سے چابی مانگی. زاویار کی چابی پھینکنے پر وہ گاڑی کی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. مجبوراً زاویار کو بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا. اس وقت 10:30 کا وقت تھا. برہان خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے بانو بھائی کو فون ملا رہا تھا, جبکہ زاویار خاموشی اور خوف سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا اور اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے اس پارٹی میں آنے کی حامی بھری تھی. سلام شیر صاحب. فون سے بانو بھائی کی آواز ابھری. برہان نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے سوچوں میں گم زاویار کو دیکھا اور موڑ کاٹتے بانو بھائی سے مخاطب ہوا. میں راستے میں ہوں. آج ساتھ ایک عزیز اور بہت خاص دوست ہے. اس کی مہمان نوازی کا ایسا عمدہ انتظام ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کا نہ ہوا ہو. یاد رہے جتنا اچھا انتظام اتنی اچھی رقم. کہتے ساتھ برہان فون کاٹ چکا تھا جبکہ زاویار کے کان کھڑے ہوئے تھے. وہ ناسمجھی سے برہان کو دیکھنے لگا. کچھ غلط ہونے کے احساس نے زاویار کو پریشانی میں ڈالا تھا. بے اختیار زاویار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. وہ کیسے نہ سمجھ سکا کہ اس وقت اس کا دوست اسے کہاں لے جا سکتا ہے. اسٹاپ برہان, مجھے کہیں نہیں جانا. کسی کی مہمان نوازی کی ضرورت نہیں ہے, زاویار نے غصے سے کہا جب برہان نے جھٹکے سے گاڑی روکی. میں نے کہا تھا تم اس عورت کو بھول کر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. برہان غصہ دباتے طنزیہ بولا. ارادہ مقابل کو اکسانے کا تھا. تم پاگل ہو برہان. مجھے دوسری عورت سے شادی کرنے سے منع کر رہے ہو اور پھر خود ہی ایک گند سے نکال کر دوسری گند میں جانے کا کہہ رہے ہو. حرام ہے یہ سب. زاویار بری طرح جھنجھلایا. میں مزید بحث نہیں چاہتا. زاویار چل رہے ہو یا نہیں. برہان نے حتمی لہجے میں پوچھا. چہرے پر انتہائی حد تک سنجیدگی. جس قدر سنسان روڈ پر وہ کھڑے تھے اس سے کہیں زیادہ ویران اس گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کے دل تھے. کیا کوٹھے پر جا کر رات گزارنے سے یہ ثابت ہوگا کہ میں صبرینا کو دل و دماغ سے نکال چکا ہوں. زاویار شروعات سے بہت ذہین تھا. مقابل کے کھیل کو اسی پر پلٹنا اسے اچھے سے آتا تھا. اب بھی وہ ایسا راستہ تلاش کر چکا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہاں, برہان نے یک حرفی جواب دیا, جس پر زاویار کمینگی سے مسکرایا. اس کا دل عزیز دوست برہان کیسے بھول سکتا تھا کہ وہ کمینگی میں کسی صورت زاویار معراج خانزادہ کے مقابل نہیں آ سکتا. تو ٹھیک ہے, پھر چلتے ہیں کوٹھے پر. اگر واقعی ہوا کسی کے پاس ایسا حسن کہ زاویار خانزادہ بہک جائے تو گزار لوں گا رات. پرسکون ہوتے زاویار نے اپنے شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے. برہان کی شرٹ کوٹھے پر جانے کی تھی. اب وہ رات سو کر گزارے یا تسبیح پڑھ کر, یہ اس کا سردرد تھا. اسی لیے اسے اب بس برہان دل شیر کی اس عجیب منطق سے جان چھڑوانی تھی کہ وہ کوٹھے پر محض ایک رات آرام فرمانے چلا تھا کہ جس کی وجہ سے کم از کم اس کے بعد برہان دوبارہ کبھی اسے کوٹھے پر جانے کا نہ بولتا, جبکہ وہ خود انجان تھا کہ وہ دوبارہ واقعی کوٹھے پر کبھی نہیں جانے والا تھا, پر اپنا چین و سکون اسی کوٹھے کے در پر چھوڑ کر آنے والا تھا.
زریمہ، بانو بائی کی خوشی سے کھنکتی آواز پر زریمہ کو اٹھ کر باہر ہال میں آنا پڑا تھا جہاں ساری محفل کا انتظام تھا۔ لڑکیاں اس ہال کا فرش اور گدیاں چمکانے کی تکدو میں تھیں جہاں شام کی محفل کا آغاز ہونا تھا۔ کیا ہوا؟ زریمہ نے خوف سے بھری لہجے میں پوچھا۔ آج خاص نئے مہمان آ رہے ہیں، وہ جو نئی لڑکی آئی ہے جس کے حسن میں ستارہ قصیدے پڑھ رہی تھی، اسے رقص کے بعد سب کے سامنے پیش کریں گے، بانو بائی کا کہنا تھا۔ کہ کچھ لمحے زریمہ پریشانی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ زریمہ جانتی تھی کہ بانو بائی نے اگر زرمش کا چہرہ دیکھ لیا تو کام بگڑ جاتا، پھر اس کوٹھے کی ایک نہیں دو امیدوار ہوتی۔ اس لڑکی کو میں باہر پیش نہیں کر سکتی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اگر اس لڑکی نے مدد طلب کر لی تو بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ابھی بھی ٹھیک طرح سے تیار نہیں ہے۔ ہاں، بند کمرے میں جتنا چاہے ہنگامہ مچا لے، کوئی نہیں سنے گا، زریمہ نے لچکدار انداز میں کہا۔ تو بانو بائی کچھ لمحے سوچ میں پڑ گئی۔ اگر وہ لڑکی سب کے سامنے پیش ہو جاتی تو اس لڑکی کی قیمت میں 100 گنا اضافہ ہو جانا تھا اور ہر کوئی بانو بائی سے اس کو مانگتا۔ لیکن زریمہ کی بات بھی قابل غور تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آج سیٹھ برہان دلشیر آئے گا اور اس کے ساتھ اس کا خاص دوست مہمان۔ اس لڑکی کو تیار کرو ایسا کہ اچھے سے اچھے کا ایمان ڈگمگا جائے اور اچھے سے تربیت کر دو۔ پہلی بار آ رہا ہے وہ مہمان، پر جب یہاں سے جائے تو روز آیا کرے۔ بانو بائی کی بات پر زریمہ کمینگی سے مسکرانے لگی۔ کتنا مسرت بھرا لمحہ تھا کہ جس لڑکی کو بانو بائی سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی، آج وہی تھال میں سونے کی چڑیا کی طرح برہان دلشیر جیسے حیوان کے دوست کے سامنے سجا کر پیش کی جانے والی تھی۔ زریمہ مزید وہاں نہیں ٹھہری اور فوراً اس کمرے کی جانب آئی جہاں زرمش کو تیار کیا گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو پریشان ہوئی کہ وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ ستارہ! زریمہ نے زور سے چلائی تو ستارہ جو دوسرے کمرے میں تھی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ حاضر ہوں، ستارہ پھولتی سانسوں سے بولی تو زریمہ نے غصے سے اس کا جبڑا دبوچا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں ناگن سی پھنکار تھی جبکہ ستارہ بری طرح سے چونکی تھی۔ زریمہ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ کمرہ کھنگالنے لگی، پھر مسحری کی دوسری طرف جاتی گہرا مسکرائی۔ کبوتری آنکھیں بند کرتی بلی سے چھپنے کی کوشش میں ہے۔ مسحری کے پیچھے چھپی زرمش کی بازو سے کھینچتی ستارہ نے کھڑا کیا تو زریمہ کی آنکھیں زرمش کے وجود سے اٹھتی چمک سے مزید کھل گئیں۔ سفید گلاب بے اختیار زریمہ کے منہ سے نکلا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اے انارا زیادہ حسین ہے یا زرمش۔ ابھی تو صرف 2 دن کی محنت تھی اور یوں لگتا تھا حسن کا مجسمہ تراشا گیا ہے۔ سفید چمکدار چولی جو صرف سینے کو ڈھانپتے ہوئے تھی اور سینے سے نچلا حصہ اس کا پیٹ اور پتلی کمر بالکل واضح تھی کہ اس رونائی چھپانے کے لیے جالی دار دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ سفید چولی کے نیچے ہلکی گلابی رنگ کا لہنگا، اوپری گلا کچھ گہرا تھا جسے زرمش نے پیچھے کر کے چھپا دیا تھا، ریشم سے بالوں کو کرلز دے کر کھلا چھوڑا تھا اور ماتھے پر نازک بندیاں اور کانوں میں باریک آویزیں، پتلی اور مناسب نازک دودھیا بازو، مناسب ہوشربا سراپا، ہلکا میک اپ اور سفید چاندنی سے چہرے پر آتشی لپسٹک۔ اس کا بازو چھوڑو ستارہ، زریمہ کو گمان ہوا تھا اگر اس لڑکی کو کسی نے چھوا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ ستارہ کے ہاتھ ہٹانے پر زریمہ کی نظر جسم سے ہوتی چہرے پر گئی، پر اس بات سے زریمہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہ سوائے آتشی لپسٹک کے ہلکا میک اپ یا آرائش اس کے چہرے پر نہیں تھی، سوائے معصومیت کے اس کا میک اپ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ گہرا کر، زریمہ نے اطمینان سے کہا۔ اس ہلکے میک اپ میں بھی وہ باکمال تھی۔ کس طرح کروں؟ یہ کلموہی روتی اتنا ہے کہ سارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے، ستارہ نے منہ بناتے کہا تو زریمہ گہرا مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، اس میک اپ کی جگہ جو معصومیت اس کے چہرے پر سجی ہے وہ ہماری قسمت چمکا دے گی۔ آگے بڑھتے زریمہ نظریں جھکائے خوف زدہ ہوتی زرمش کے سامنے آئی تھی اور آنکھوں کے کاجل کو چھوٹی انگلی میں لگا کر زرمش کے کان کے نیچے لگایا تھا کہ اس وقت وہ ڈری سہمی ایک ہرنی سی لگ رہی تھی۔ ایک بار ذرا اس پھلجڑی کی کمر تو دیکھ لو۔ ستارہ نے زریمہ کو پلٹتے دیکھ فوراً زرمش کا
رخ دیوار کی طرف کرتے زرمش کی پشت زریمہ کی طرف کی۔ زرمش کی پشت پر مار پیٹ اور تشدد کے نشان تھے۔ دعا نہیں لگائی تھی اس پر؟ زریمہ نے گرجتے ہوئے پوچھا تو ستارہ پریشان ہو گئی۔ خود ہی ابیل مجھے مار والا کام کیا تھا۔ لگائی تھی لیکن زخم زیادہ تھے، ہلکے تو ہو گئے پر نشان چھوڑ گئے۔ ستارہ کی بات پر زریمہ کشمکش میں پڑ گئی کہ آیا زرمش کا لباس ہی بدلوا دے یا کچھ دوسرا انتظام کرے۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ ایک لڑکی دروازے پر بھاگتی ہوئی آئی۔ زریمہ بھائی، آپ آج تو کوٹھے پر مردانہ حسن کی شاہکار آئے ہیں۔ اف، وہ برآن دلشیر کم تھا جو اس کے ساتھ ایک اور اپنے حسن کا دیوتا اپنے جلوے بکھیر رہا ہے۔ وہ لڑکی ٹھنڈی آہ بھرتی کافی بے باکی سے آہ بھر کر بولی تو زرمش کا دل بری طرح سکڑ کر پھیلا۔ اس سے لگا اس کے گلے میں پھندا سا لگ گیا ہے، کیونکہ باتوں باتوں میں ستارہ زرمش کے سامنے یہ ذکر کر چکی تھی کہ یہاں کی آنے والے خاص انچھوئی لڑکیاں برآن دلشیر اور اس کے خاص لوگوں کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ زریمہ بھائی، برآن صاحب تو نظر کرم کرتے نہیں، ان کے ساتھ والے کے ساتھ میرا انتظام کر دے، ساری عمر غلامی کرتی رہوں گی تیری۔ اس لڑکی کے الفاظ سن زرمش کا دل کر رہا تھا کان بند کر لے۔ اف، اتنی غلاظت، اتنی بے باکی بھلا کب دیکھی تھی؟ چل جا لغو، ہانکنا بند کر اور کلٹی ہو جا یہاں سے۔ اس خاص مہمان کے لیے ہی آج اس مجسمہ حسن کو تیار کیا ہے۔ زریمہ کے کہنے پر زرمش نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ نفرت، پچھتاوا، بددعا، موت کی تمنا۔ ہاں جانتی ہوں، بانو بائی نے ہی بھیجا ہے کہ اس لڑکی کو اس خاص کمرے میں بھیج دوں جہاں اس مہمان کی مہمان نوازی ہوگی، اور اس کو سمجھا دوں کہ میزبانی میں شکایت نہ ملے۔ وہ لڑکی ایک نفرت اور حسرت بھری نگاہ زرمش پر ڈالتی کمرے سے چلی گئی۔ جب زریمہ واپس زرمش کی طرف متوجہ ہوئی، پہلا اور خاص مہمان ہے اور آج کی رات تیرا مرد، دھیان رہے اگر اسے شکایت ملی تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ ستارہ، اس کی کمر پر میک اپ کرو، یوں بھی اس کے حسن کے جال سے کوئی نکلے گا تو زخموں پر غور کرے گا نا۔ میں کمرے میں تازہ پھول لگوا رہی ہوں اور اسے وہاں بٹھاؤ۔ زریمہ حکم صادر کرتی اجلت میں نکل گئی، جبکہ اب کی بار زرمش اطمینان سے مسکرائی تھی۔ فیصلہ کیا تھا کہ موت کو گلے کیوں لگائے، اتنا بڑا ظلم اپنی ذات پر کیوں کرے، بلکہ اب چمڑی ادھڑے یا زریمہ جان لے لے، پر وہ اپنا آپ کسی کو چھونے بھی نہیں دے گی۔ زرمش اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ معلوم ہی نہ ہوا۔ ستارہ نے اس کی کمر پر میک اپ کر دیا اور اسے کھینچتی ہوئی اس کمرے کی جانب لے گئی۔ زرمش باہر نکلی تو سب کی آنکھیں حیرت کے زیادتی سے پھیل گئیں کہ یہ حسن تو ایسا تھا کہ بندہ صرف دیکھنے کی حد تک بھی ڈرے کہ میلا نہ ہو جائے، پر قسمت کتنی خاک تھی کہ وہ قیمتی ہیرا آج مٹی ہو جانا تھا۔ وہیں کئی لوگ یہ سوچ پریشان تھے کہ کیا یہ وہ عین آرا تھی